خاص ایجنڈا ہے، خاص طبقہ ہے جو ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے۔ اس میں ہم جنس پرستی دکھائی گئی ہے، اس میں زنا، فحاشی، عریانی اور کالے جادو کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ یہ ویب سیریز جو ہے وہ صرف اور صرف آسم عباسی نے ڈالر کمانے کے لیے بنائی ہے۔ السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عمان۔ پاکستانی اداکاروں اور پاکستانی ڈائریکٹر آسم عباسی کی ڈائریکشن میں بننے والی ویب سیریز برزخ یہ ان دنوں بہت زیادہ تنازعات کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ برزخ نام ہے اسلامی، اور اس نام کی آڑ میں جو ویب سیریز بنائی گئی ہے یہ بنائی گئی ہے خالصتاً بھارتی پروڈیوسر کے کہنے پر، اور اس کا جو اسکرپٹ وغیرہ اور دیگر اس کی جو ڈائریکشن ہے، یہ سارے اداکار ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، کیونکہ زی5 جو ہے وہاں پر پاکستانی ڈراماز کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستانی ڈرامہ کی بھارت میں، تو وہاں پر اگر ہم جنس پرستی پر کوئی ویب سیریز بنائی جاتی یا کوئی اس طرح کی فلم بنائی جاتی یا کوئی ڈرامہ بنایا جاتا تو ظاہری سی بات ہے کہ ہندو دھرم میں بھی ہم جنس پرستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس میں بھی اس کی ممانعت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں بھی ہم جنس پرستی کو منع کیا گیا ہے، اگرچہ بھارت میں اس بات پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر پابندی ہے۔ ایک خاص ایجنڈا ہے، خاص طبقہ ہے جو ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے۔ تو یہ جو برزخ ویب سیریز بنائی گئی ہے، اس میں پاکستانی اداکاروں کے اوپر ہم جنس پرستی کی ویب سیریز کا ایک پورا لیبل لگ چکا ہے، اور اس ویب سیریز کی جو تیسری ایپیسوڈ ریلیز ہوئی ہے اس میں ایسے ممنوعہ جو کہ پاکستان میں تو خاص طور پر جن پر پابندی ہے، اور LGBTQ، تو اس پر پابندی کے باوجود یہ ویب سیریز بنا کر بھارت میں پیش کی گئی ہے، بھارت سے لانچ کی گئی ہے، اگرچہ وہاں پر بھی اس پر پابندی ہے۔ فواد خان اور صنم ان کی جوڑی 13 سال بعد کٹھی کی گئی ہے۔ بھارت کے جو پروڈیوسر ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ ایسی جوڑی ہے کہ جو بھارت میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اتنی ہی پاکستان میں بھی مقبول ہے، تو اس کے ان اداکاروں پر مشتمل جو برزخ بنائی گئی ہے، اس میں 3 بلنڈر مارے گئے ہیں۔ 3 بڑے بلنڈر یہ ہیں کہ اس میں ہم جنس پرستی دکھائی گئی ہے، اس میں زنا، فحاشی، عریانی اور کالے جادو کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ 5ویں چیز اس میں یہ بھی ایڈ کی گئی ہے کہ اس میں بچوں کی ذہن سازی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو بھارت سے بھی تنقید ہو رہی ہے، پاکستان سے بھی تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان کی صف اول کی اداکارہ ہوا کرتی تھی نادیہ خان، کافی عرصہ وہ اینکر بھی رہی۔ جب وہ اداکارہ تھی تو پہلے نمبر پہ تھی، جب وہ اینکر بنی مارننگ شو انہوں نے کیا تو ان کا ریٹنگ جو تھی وہ سب سے زیادہ ریٹنگ تھی اور پہلے نمبر پر ان کا شو تھا۔ پھر بیچ میں ان کے کچھ ڈومیسٹک پرابلمز آئے، پھر ان کو ڈائیورس ہو گئی، پھر وہ دبئی سے شفٹ ہو گئیں، یہ وہ اس طرح کے کچھ معاملات تھے۔ وہ اب ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر مختلف ڈراموں، ویب سیریز اور فلمز پر تبصرے کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ روبینہ اشرف بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی مرینا خان بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اور سعدیہ امام کو بھی کبھی کبھی شامل کیا جاتا ہے اس پروگرام میں۔ تو اس پروگرام کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہاں پر بیٹھ کر ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے نادیہ خان جو ہے اکثر اس قسم کے بیانات دیتی رہتی ہیں، اس قسم کے تبصرے کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے برزخ فلم جو ہے ویب سیریز جو ہے برزخ، اس کی کافی زیادہ تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سیریز جو ہے بہترین بنائی گئی ہے اور اس کی گنجائش تھی، اور وہ تنقید کرنے کے بجائے آسم عباسی کو شاباشی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ میری پسندیدہ ہے۔ اور ایک قسم سے اگر دیکھا جائے تو ایک رخ سے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ برزخ جو ہے ویب سیریز اس کی بہت زیادہ حمایت کر رہی ہیں، یعنی وہ ہم جنس پرستی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح ماضی کی بہت بڑی اداکارہ مشی خان، انہوں نے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ویب سیریز جو ہے وہ صرف اور صرف آسم عباسی نے ڈالر کمانے کے لیے بنائی ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آسم عباسی یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے فلم بنائی گئی ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا انٹرنیشنل مارکیٹ میں
اگر آپ نے بنائی ہے تو کیا یہ اردو میں وہ سنیں گے یا اردو میں دیکھیں گے؟ یہ تو صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی اردو زبان کو سنا اور بولا جاتا ہے، یا وہ پاکستانی اوورسیز انڈین اور پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک میں رہتے ہیں وہی اردو کو سمجھتے ہیں، باقی تو پوری دنیا اردو کو نہیں سمجھتی. لہٰذا یہ سفید جھوٹ ہے. آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان، انڈیا، بر صغیر پاک و ہند اور جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کے لیے یہ ویب سیریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اب پیمرا سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جی. پیمرا کو بھی کہا گیا کہ بھائی آپ نے اس ویب سیریز کو کیسے لانچ ہونے دیا، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے پیمرا نے. انہوں نے کہا جی معذرت چاہتے ہیں، ہمارا جو اختیار ہے وہ صرف سیٹلائٹ چینلز پر ہے، ہمارا اختیار سوشل میڈیا پر ہرگز نہیں ہے، اور یہ ویب سیریز جو ہے وہ ہم اس کو نہیں روک سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا قانونی جواز موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ویب سیریز ہے یہ بیرونی ایجنڈے پر بنائی گئی ہے. پاکستانی اداکاروں کو استعمال کیا گیا، پاکستانی ڈائریکٹرز کو استعمال کیا گیا، پاکستان کے اندر رہ کر یہ بنی ہے. لہذا یہ سراسر ایجنڈا ہے اور ڈالر لیے گئے ہیں، اور ایک ایجنڈا جو غیر ملکی ایجنڈا، مکروج ایجنڈا ہے، اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو پروڈیوسر ہے ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ بیرونی ایجنڈا یہ ہے، مغربی ایجنڈا یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے، اور اسی سلسلے میں یہ سیریز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں کراچی اور دلی میں جو LGBTQ کی ریلی نکالی گئی تھی وہ بھی ایک بیرونی ایجنڈا تھی. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.